فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن۔ کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء۔ دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاة الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ جاتے۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی۔ صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے۔ عصر کو یہ واپس جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں۔ فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ فجر کی نماز جس طرح یہ منافق پہ بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز، خالی و ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں۔ جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں۔ تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں، اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اور اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا۔ السفر قطعۃ من عذاب اللہ، سفر اللہ کے عذاب کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے فرمایا جب کوئی سفر کرے فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب اس کا کام مکمل ہو جائے تو فوراً پلٹ کے اپنے گھر آئے۔ لیکن سفر میں نہ تو انسان کا وہ سکون ہوتا ہے جو انسان حضر میں ہوتا ہے۔ اس کی رخصت ایک کیا دے دی، إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا، جو آپ صحت کی حالت میں اپنے ہی شہر اور گاؤں اور دیہات اور بستی میں جو خوبصورت نماز پڑھی ہوگی، اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں تو وہ خشوع تو نہیں آتا، بیماری جب آ جائے تو وہ سکون تو نہیں آتا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیماری کی حالت میں، یہ سفر کی حالت میں جو نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی،
میں نے اپنے بندے کو کڑیاں لگائی ہے بیماری کی، اس کی نماز وہ لکھو۔ اب تو بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس کی وہ لکھو جس نے صحت کی حالت میں خوبصورت پڑھی۔ اجر اتنا ہی لکھنا۔ سفر میں بھی ایسے ہی ہے، آپ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے، لیکن جب سفر میں تھے اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص پڑھی، رخصت دے دی اور اپنے عمل سے رخصت پیش کی۔ کہاں 60 سے 100 آیتیں اور کہاں سفر میں سورۃ الاخلاص۔ تو مشقت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جلال نے رخصتیں رکھی ہیں، ان میں ایک رخصت 5ویں یہ بھی ہے کہ آپ جب سفر پہ نکلے تو قصر کر لیں۔ کتنے سفر پہ نکلے تو قصر کریں۔ علماء امت کے 3 موقف ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4 برد سفر کرے انسان تو اسے قصر کرنی۔ یہ 4 برد کتنے ہوتے ہیں؟ ابن حبان کہتے ہیں ایک برید ہے ہوسنا 10 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے۔ 1 میل برطانوی میل ہے، 1 میل حجازی میل ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء نے احتیاطاً یہ لکھا ہے 88 میل کو سفر کرے تو تب قصر ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اہل مکہ لا تقصروا في اقل من 4 برد وذلك من مکہ الى الطائف وعسفان۔ اے اہل مکہ تم 4 برد سے کم پہ قصر نہ کرنا، یہ مکہ سے طائف تک اور مکہ سے عسفان تک بن۔ دوسرا موقف علماء کا یہ ہے کہ جس کو سفر کہیں گے، عرف عام میں جس کو سفر کہیں گے اس میں قصر کریں گے۔ کتنا سفر ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انی لأسافر الساعة من النہار فاقصر، میں 1 گھڑی اگر سفر کرتا ہوں تو میں قصر کروں۔ اور ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سفر کرو تو قصر کرو، تحدید نہیں کی۔ اور تیسرا موقف جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے، جو صحیح موقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا یحییٰ بن یزید، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یحییٰ بن یزید کو جواب دیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرة 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ سفر کرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ صحیح مسلم کی روایت جس میں 3 فرسخ کا تذکرہ آ گیا، احتیاطاً 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 فرسخ 9 میل کے ہوئے۔ یہ برطانوی میل نہیں، حجازی میل کا اعتبار کریں تو آج 22.5 کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ قصر کر سکتا۔ تو شریعت نے اجازت دے دی کہ آپ ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے، فرض بھی 4 ہیں اس کو 2 پڑھیں گے، عصر کی 2 پڑھیں گے، مغرب کے صرف 3 پڑھیں گے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، لیکن فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اور وتر نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا۔ جب شریعت نے یہ رخصت دی کہ آپ 22.5 کلومیٹر اور احتیاطاً 23 کلومیٹر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں۔ یہ کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ علماء امت کا موقف اس میں بھی ہے کہ کتنے دن یہ قصر کر سکتے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم 19 دن رہے اور ہم نے قصر کی۔ وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہم اس سے زیادہ دن رہتے تو ہم پوری نماز پڑھتے۔ اور اسی موقف کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ 4 دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 6ٹھی رخصت بھی دی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر فتوے لگتے ہیں کہ دیکھا یہ فلاں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نماز کو جمع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير، جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب۔ آپ اگر ظہر کو سفر کرنا چاہتے اور ظہر کا وقت بھی نہیں ہوا
تو آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے، عصر کے وقت جا کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. یہ صحیح بخاری کی روایت. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک، ہم غزوہ تبوک میں نکلے. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھتے، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں، اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھتے، نمازوں کو جمع کر لے. شریعت نے رخصت دے. ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہاجرہ الى البطحاء، اللہ کے رسول بطحاء کی طرف گئے. فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے عصر کی پڑھی. تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی شریعت نے رخصت دی ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کبھی منافق آپ کو فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئے. مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء. منافقوں پہ فجر بھی بھاری، عشاء بھی بھاری. بہانہ کیا ہے؟ بس جی آفس سے لیٹ آئے، تھکاوٹ ہو گئی. اصل میں تھکاوٹیں تو ان کو بھی ہوتی تھیں، کام تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، ایمان ان کا مضبوط تھا. اور کچھ لوگ یہ بہانہ کر لیتے ہیں، بس وہ میں الارم لگانا بھول گیا. کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی موبائل تھا، ٹائم پیس تھا، کوئی الارم نام کی چیز تھی؟ ان کے دل میں اصل میں الارم تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے بیدار ہو جائے. اگر غور کرے بزار کی روایت پہ تو ایک راز کھلتا ہے جس کو ہم سوچنے کے بغیر ہی بول دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ راز. بس جی عشاء کی نماز کا وقت تھا تو سب طرف بھاری سا ہو گیا، یوں محسوس ہوا کہ جیسے بی پی شوٹ کر رہا ہے. فجر کو بھی ایسے تو میں نماز نہیں پڑھنے جا سکتا. حدیث کہتی ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن کے سر بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہیں نماز کے وقت. وہ لوگ جو عشاء اور شام اور ظہر کی نماز میں 4 سے 5 سے 10 صفیں مسجد میں نظر آتی ہیں، فجر کو کتنی صفیں ہوتی؟ جس دن جمعے کی نماز جتنے لوگ فجر پہ آ جائیں گے، کہنے والا کہتا اس دن بیت المقدس فتح ہو جائے گا. تعجب کی بات یہ ہے، یورپ کی تعریف کریں گے، وہ ٹائم کے بڑے پابند ہیں. خود اذان ہوئی ہوتی تو سوئے ہوتے. تعریفیں کن کی کر رہے ہیں؟ کافروں کی. اور خود نماز ہو جاتی ہے اور پتہ ہی کچھ نہیں. اور سچی بات پوچھیں، جو اللہ نے فجر کی نماز میں لذت رکھی ہے وہ کسی نماز میں، اس کی وجہ سمجھیے. میں نے ویسے نہیں کہہ دیا. بالکل انسان صبح صبح اٹھتا ہے تازہ دم، خالی ذہن، فجر کی نماز میں اس لیے 60 سے 100 آیتیں پڑھنے کا عمل اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے. یقین مانیے فجر کی نماز میں جو لذت آتی ہے باقی کسی نماز میں جی نہیں چاہتا کہ بندہ اس نماز کو چھوڑے. حدیث نے ہمیں رہنمائی دی ہے، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. پھر فرمایا لمن شاء، جو چاہے ان کو پڑھے. صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی، یبتدرون الی السواری، صحابہ دوڑ کے جلدی کر کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے اور رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے. باہر سے آنے والا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، جو اتنے لوگ جو ہے وہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں. اور عمومی روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے. اور جو مسجد میں آئے اس کے لیے ایک تیسری روایت ہے، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے. تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر انسان مسجد میں آتا ہے تو اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کوئی بھی نماز ہے اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے. اور تیسری بات 2 روایتوں میں ہم نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھا کرو. اور 7 صحابہ کا عمل آپ نے صحیح مسلم کا سنا
کہ جب صحابہ اذان سنتے تو کیا کرتے؟ فوراً ستونوں کے پیچھے. جب وہ 2 رکعتیں پڑھتے تو آنے والا کیا سمجھتا؟ جماعت ہو رہی. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی. کچھ لوگ جو ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، ادھر اذان ختم ہوتی ہے، ادھر جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. کیا یہ ساری حدیثیں پوری ہو سکتی ہیں وہاں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا تو اس کی دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فوراً نماز کھڑی کر لی ہو، تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر یہ چاروں حدیثیں ختم ہو سکتی ہیں. تو صحیح طریقہ، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں. گھر گھر میں جادو ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا. جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا. اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں. اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں. آکے چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے. اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا. اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں. اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے. اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں. پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں. یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے. کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں عجباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں. ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے. اور اللہ مدد کیسے کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. صحیح مسلم کی روایت ہے، بینما رجل یمشی بفلات من الارض اذ سمع صوتا فی سحابہ اسقی حدیقۃ فلان. ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا تھا، اچانک بادل سے آواز آئی، اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت میں آتا ہے. فافرغ ماءه في حرة،
اور کالے پتھروں پہ برسنا لگ جاتا ہے. فَإِذَا شِرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، خود سے پانی اکٹھا ہوا، خود سے کھالی بنی اور پانی اکٹھا ہو کے چلنے لگ گیا. فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، اور یہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے ہے. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، کیا دیکھتا ہے؟ ایک باغ ہے، اس کے کنارے پہ ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہے جو پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے. پوچھا یا عبداللہ ما اسمک، کیا نام ہے آپ کا؟ قال وَلِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا پہلے بتاؤ. جب اس نے نام بتایا کہا یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا اس کے باغ کو سیراب کرو، مجھے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہا اگر تم نے پوچھ دیا ہے تو سنو، کرتا کیا ہوں، جب باغ کا پھل آتا ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ، سب سے پہلا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. وَآكُلُ وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں. وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا، اور ایک حصہ میں ایز اے کیپٹل اپنے پاس رکھتا ہوں، جب ضرورت پیش آئے گی تو اس باغ کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں خرچ کروں گا. تو پہلا حصہ اللہ کی راہ میں دینے والے کا اللہ نے مدد کا ذریعہ کیا بنایا؟ فرشتوں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے. کوئی انسان نہیں، اگر کوئی یہاں کسان، یہاں کوئی زراعت کرنے والا بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے کہ پانی کو زمین تک لے جانے میں کیا کیا دشواریاں ہیں، کیسے پانی کے لیے وہ سسٹم اور کھالیاں بنائی جاتی ہیں. بھلا پتھر پہ بھی کوئی کھالی بنتی ہے؟ بھلا اس طرح پانی اکٹھا دنیا والا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے بندوبست کرنے والے ہیں تو کون؟ اللہ رب العزت. لیکن کس کے لیے؟ جس نے یہ کام کیا کہ اپنے مال کے اندر سب سے پہلا حصہ اللہ کی راہ کے لیے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه، میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعاء ذی النون، یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے چل دیے. فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے. فنادى في الظلمات، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له. جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ فاسق ذکر الہی کی پرواہ نہیں کرتا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ
جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے انہیں ہی بھلا دیا. ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا. 101 بیماریوں کے نام لینے والے لیتے ہیں. اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں. صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا. نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ زیادہ نہیں اللہ کا ذکر کرو. زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے دکان میرے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے. دینا پھر بھی کس نے ہے؟ دینے والے کو چھوڑ کے چلے جاؤ, جو لینے والے ان کے پاس چلے جاؤ, کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لو. حدیث کہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبق المفردون, سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا وہ حج عمرہ جہاد صدقہ کرتے. ہمارے پاس اتنے مال ہی نہیں ہے. ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ان کے اجر کے برابر ہو جائیں. یہ نہیں نسخہ مانگا کہ کوئی نسخہ لائن بتا دے کہ اتنا مال مل جائے, وہ بھی صدقہ ہے. وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ, اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں, تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے. اور 7ویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ, اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ 3 ایام فما زاد فهو صدقہ, 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے, جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فانها صدقۃ منک علی نفسک, اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے. ایک ہے لوگوں کی تکلیف, ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو, یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ, 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا, انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے. تعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا, کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے. او ترفع له علیہا متاعه صدقہ, کسی کے پاس سامان زیادہ ہے وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا, اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ, نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے. بکل صلاۃ وصدقۃ وصیام صدقہ وحج صدقہ, روزہ رکھنا اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. کل قرض صدقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے. من انظر معسرا فلہ کل یوم مثلہ صدقہ, جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كانت له به صدقہ, تم میں سے کوئی اگر کاشتکاری کرتا ہے, باغبانی کرتا ہے, درخت لگاتا ہے, اس میں سے کوئی انسان کھا لے, کوئی جانور کھا لے, کوئی پرندہ کھا لے, آپ کو تو علم نہیں لیکن وہ بھی آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ, جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ملے اور اس کو سلام کہے یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے. اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت پیارا صدقہ ہے لیکن آج یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے. اور وہ صدقہ کون سا ہے؟ کان علبۃ بن زید
بن حارثة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علبة بن زيد بن حارثة رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے. وقد حض على الصدقة فلما حض على الصدقة جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو سب نے صدقہ دیا. یہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیس عندی ما اتصدق بہ، اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں جس کا میں صدقہ کروں، لیکن میں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا مال نہیں تو کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلقک، میں صدقہ اپنی عزت کا کرنا چاہتا ہوں. کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے، میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِ فَمَنْ شَتَمَنِي أَوْ قَذَفَنِي فَهُوَ فِي حِلٍّ، جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے. وہ کہا کرتے تھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں. کہتے ہیں لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے. مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے. کیا مطلب؟ کہا مال کی زکوٰۃ تو مومن دیتا ہی ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کوئی ایسی بات آپ کو کہے جو آپ کو بری لگی، اس کو برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے. اس سے عقل تیز ہوتی ہے، عقل میں برکت آتی ہے. ان تمام قسم کے صدقات کو یہ موسم مبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کا موسم ہمیں اختیار کرنا چاہیے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے 3 کام اور رمضان میں ان 7 کاموں کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق ان مبارک لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے جتنے یہ بات سن رہے ہیں اے اللہ ان سب کو رحمتوں، راحتوں، عزتوں اور برکتوں سے نواز دے. مولا کریم اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما دے. مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے. مولا کریم اگر کوئی صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما دے اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا اور ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا. الہ العالمین مقروض کے غیبی خزانوں میں سے مدد فرما اور جو بے روزگار ہیں اے اللہ تو ان کو بھی تونگر بنا دے. الہ العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان کی نعمت نصیب فرما اور پھر رمضان المبارک کی رونقیں اور برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. جس طرح آج تیرے دین کے لیے ہم جمع ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. مولا کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.